الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد پچھلے درس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ کفار اور مشرکین کی مشابہت یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کفار کی مشابہت سے کیا مراد ہے؟ کفار اور مشرکین کے عقائد کو اختیار کرنا، ان کی عیدوں کو منانا یا ان کا خاص لباس جو صرف ان کے مذہب کے ساتھ خاص ہے اسے استعمال کرنا، اسے کہا جاتا ہے غیر مسلمین کی مشابہت۔ وہ کام وہ اقوال افعال جو ان کے ساتھ خاص ہیں اسے ہم اختیار کریں۔ اسلام میں یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیوں غیر مسلمین کی عیدوں میں شرکت حرام ہے؟ غیر مسلمین کے عقائد کو استعمال کرنا حرام ہے، غیر مسلمین کے ساتھ خاص لباس اس کو پہننا حرام ہے۔ کیا اسباب ہیں؟ اہل علم نے اس کے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں کہ کیوں اسلام میں یہ حرام ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلمین کے عیدوں میں یا ان کے عقائد کو یا ان کے لباس کو پہنتا ہے تو یہ ایمان کے منافی ہے، اس لیے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر، اہل کفر اور ان کے سارے اعمال سے بری ہوں، ان سے دور رہیں۔ آپ کو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے، ان کے اعمال سے دور رہیں۔ اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ ایک طرف ہم کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہیں پر اللہ کا کفر کرنے والے ان کے اعمال اور عقائد اور ان کی عیدوں میں ہم شامل بھی ہو جائیں، یہ ایمان کے برخلاف ہے۔ نمبر 2، علماء کہتے ہیں کہ مشرکین کی مشابہت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ نے مجھ سے زیادہ نوازا ہے تو میں اسے دیکھ کر جلنے لگوں تو یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ وہ جسے چاہے جتنا دے سکتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو مشرکین کی مشابہت یہ اللہ کی شریعت پہ اعتراض ہے کہ آپ کو یہ شریعت اتنی پسند نہیں ہے، آپ کو وہ زیادہ پسند ہے، ان کی عیدیں پسند ہے، ان کا لباس پسند ہے، ان کا ناچنا گانا پسند ہے۔ تو جس طرح حسد اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے، مشرکین کی مشابہت یہ اللہ کی شریعت پر اعتراض ہے کہ آپ پوری طریقے سے مطمئن نہیں ہیں اس سے۔ لازم آتا ہے، اس سے علماء کہتے ہیں لازم آتا ہے اگر کوئی آدمی ان کی مشابہت کو پسند کرتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یا تیسری وجہ جس کی وجہ سے یہ حرام ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی غیر مسلمین کے لباس کو، ان کے عقائد کو اختیار کرتا ہے اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں آدمی جو لباس پہنتا ہے لباس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی جو پولیس میں کام کرتا ہو یا ملٹری میں کام کرتا ہو، اگر کوئی عام آدمی اس کا لباس پہن لیتا ہے تو اس لباس کی ہیبت اس کے دل میں اترتی ہے۔ کوئی عام آدمی اس کو پہن لے یا کوئی عام آدمی بالکل علماء کی طرح ڈریس پہن لے، علماء کی طرح سے عمامہ باندھ لے یا وہ مشلا استعمال کرے تو اس لباس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل عقل سے ثابت چیز ہے، اسے شریعت سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جو مشرکین کے عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے اعمال میں شریک ہوتے ہیں، لازمی طور پر اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ آپ ان میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کا یہ ظاہری عمل آپ کے باطن میں ان کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں جو لوگ کرسمس مناتے ہیں، نیو ایئر میں شریک ہوتے ہیں، حفلات میں، پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے شریک ہونے کا عمل صرف ظاہر سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ روشن ہوتا ہے کہ یہ ان کے دل سے وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں ظاہر میں ان کی موافقت باطن میں ان سے محبت کو پیدا کرتی ہے، جس طرح کوئی عام آدمی کوئی اور عام لباس پہن لے جو عام طور پر وہ نہیں استعمال کرتا ہے۔ اور آخری بات جو اہل علم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلمین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ اسلامی حضارت اور تہذیب کو ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام میں مسلمان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے چپل پہننا چاہیے، ہمارے خاص طریقہ ہے جینے کا۔ آپ دوسروں کا استعمال کرتے ہیں تو خود بخود ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے نوجوانوں کو بسا اوقات یا مسلم خواتین کو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو پہچانا جا سکے۔ تو وہ لوگ جو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اسلامی تہذیب کو پوری طریقے سے ختم کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس سے آپ انہیں پہچان سکیں، جبکہ آج کے دور میں ہر مذہب والے اپنی تہذیب کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
کسی بھی طریقے سے اپنی حضارت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کلچر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو آدی واسی ہے، جنگلات میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ بھی لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑا جائے، ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں اس کو باقی رکھا جائے، اور مسلمان ہوتے ہوئے، حق رہتے ہوئے اس کے پاس اگر وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، خود بخود ہماری تہذیب ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دنوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ، مہینہ اور سال اور ہفتہ ایک ہی چیز ہے، مہینہ نیا ہو، دن نیا ہو، سال نیا ہو، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نیا سال مناتے ہیں، نیا مہینہ منائیے، نیا دن منائیے، نیا گھنٹہ منائیے، اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلامی تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی ان کی مشابہت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری حکمتیں، اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات علماء نے ذکر کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔